آپ نے فرمایا ایسی عورت اللہ دی بندی سرگیدہ ویلا ہے بیدار ہوئی ہے بیدار ہو کے وضو کیتا ہے اللہ دا ذکر کرنے واسطے نماز واسطے کھڑی ہون لگی ہے ویکھیا خامد نہیں اٹھیا تے خامد دے چہرے تے چھٹا مار دی ہے اللہ دے بندے نماز دا ٹائم ہے جماعت لنگ چلی ہے جماعت نال نماز پڑھ لے کلیا نماز ایک نماز دا اجر تے ثواب ملے گا جماعت نال پڑھے گا اللہ 27 دا اجر و ثواب عطا کرن گے فرمایا جیڑی عورت اپنے خامن نو بیدار کر دیئے اللہ دے پیغمبر او دے واسطے دعا کر رہے نے اللہ تعالیٰ ایدہ چہرہ ترو تازہ رکھے اللہ دے گھر دے اندر رحمتاں تے برکتاں نازل فرما دے وے اس واسطے ساڈی سب دی ذمہ داری ہے میں عرض کر رہا سا کہ جڑے معاملات نو اساں اولیت دینی سی انہاں نو ثانوی حیثیت تے رکھیا ہے ساڈی عیسائیاں نال لڑائی کون نہیں یہودیاں نال لڑائی کون نہیں ہندوؤں نال لڑائی کون نہیں سکھاں نال لڑائی کون نہیں او عیسائی کہندے نے مریم اللہ دی بیوی ہے استغفر اللہ معاذ اللہ او کہندے نے حضرت عیسیٰ رب دا بیٹا ہے یہودی کہندے نے حضرت عزیر رب دے بیٹے نے تے انہاں دی اینا بڑا کفر اینا بڑا شرک اللہ رب العزت دی اینی بڑی بغاوت اللہ نال غداری او دا پتہ ہی نہیں تے اسی لڑنے پہ کادے تو رفائی دین کیوں کیتا ہی اچھی آمین کیوں کہی اسی لڑنے پہ نماز دے اندر امام دے پیچھے سورۃ فاتحہ کیوں پڑھی ہے اسی لڑنے پہ نماز تو بعد بلند آواز دے نال ذکر کیوں کیتا ہے اور میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ معاملات لڑائی والے نہیں یہ کفر اسلام دی جنگ نہیں یہ زندگی موت دا مسئلہ نہیں میرے تیرے واسطے زندگی موت دا مسئلہ ہونا چاہیے یہودی کہندے نے حضرت عزیر رب دا بیٹا ہے عیسائی کہندے نے حضرت مسیح رب دا بیٹا ہے عیسائی کہندے نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا اللہ دی بیوی ہے استغفر اللہ معاذ اللہ کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماندے نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد میرے تیرے واسطے مسئلہ کی ہونا چاہیے اللہ دا قرآن کہندا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اللہ دی حرمت پامال ہو رہی ہے اللہ دے رسول دی حرمت پامال ہو رہی ہے بیت اللہ دی حرمت پامال ہو رہی ہے مسجد اقصی دی حرمت پامال ہو رہی ہے کہ اسی فروئی مسائل دے اندر آپس اندر لڑنے جھگڑنے نہ میرے دوستو آ جاؤ امت مسلمہ ملت واحدہ بن کے کفر دا راہ روکیے شرک دا راہ روکیے یہود و نصارہ دا رستہ او دے اندر رکاوٹ کھڑی کریے اور دیوار بن جائیے اللہ دا قرآن کہندا ہے اے میرے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا میرے حبیب تسی ویکھو گے ایمان والے دے مقابلے دے اندر سب تو زیادہ سختی نال اہل ایمان دی مخالفت یہودی کرنگے یا مشرک کرنگے یہ بھی ساڑے حلیف نے مشرک بھی ساڑے حلیف نے تے لڑائی ساڑی کدے نالے اے وابیاں نال لڑائی ہے اے سنیاں نال لڑائی ہے اے دیوبندیاں نال لڑائی ہے اے تبلیغیاں نال لڑائی ہے فلانے نال لڑائی ہے اللہ رب العزت نے اپنا فضل تے کرم فرما کے سانو اپنے پیارے حبیب علیہ السلام دا امتی بنایا ہے تے حضور سرور کائنات دے امتی بن کے امت دی جڑی دعوت ہے انہوں عام کرن دی کوشش کریے اللہ دی توحید واسطے نبی پاک دی ختم نبوت واسطے بیت اللہ دی عزت واسطے قرآن مجید دی حرمت واسطے مسجد اقصی دی حرمت واسطے مسجد نبوی دے دفاع واسطے
اسی سارے اکٹھے ہوئیے، وہابیاں تاں، دیوبندیاں تاں، بریلویاں تاں، کسے بھی مکتبہ فکر نال تعلق ہے، کسے جماعت نال تعلق ہے، کسے سکول آف تھاٹ نال نسبت ہے، سرور کائنات دی امت بن کے کفر دے خلاف ایک ملت بن جائیے، دعوت دئیے، امر بالمعروف کریے، نہیں عن المنکر دا فریضہ سر انجام دئیے۔ کبریائی دی قسم ہے، چند دن نہیں گزرتے، چند ہفتے نہیں گزرتے، اللہ دے فضل نال پوری کائنات دے اندر یہود و نصارہ نو رب ملیا میڈ فرما دے، اور اللہ رب العزت دا وعدہ ہے قرب قیامت اندر اللہ دے نبی، اللہ دے رسول، روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شام دا علاقہ ہے، اور شام دے بارے سرور کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا میرے صحابہ ایک دور آئے گا جب دنیا دے فتنے عام ہو جان گے۔ اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام فتنیاں دے دور نو اگر اسی پائیے تے ساڈے واسطے کی حکم ہے، اپنا ٹھکانہ کیڑی جگہ تے بنائیے؟ فرمایا ملک شام نو اپنا ٹھکانہ بنائیو۔ اللہ دے فرشتے ملک شام نو اپنے پران دے اندر ڈھانپ کے انہاں واسطے برکت دی دعا پہ کر دے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے ملک شام اور دمشق شہر، دمشق دی جامع مسجد دا شرقی منارہ تے اللہ دے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے فرشتیاں دے کندیاں تے اس طرح اپنے بازو رکھے ہونگے، آسمان تو اس منارے تے نازل ہونگے، سیڑھی لگائی جائے گی، لوگاں دیاں نظران دے سامنے منار تو اتر کے جامع مسجد اندر تشریف لے آؤنگے، نماز دا وقت ہوئے گا، نماز دی تیاری ہوئے گی، جماعت کھڑی ہون لگی ہے، اللہ رب العزت دے پیغمبر مسجد اندر تشریف لے آئے نے تے حضرت مہدی علیہ السلام سرور کائنات علیہ السلام فرمان دے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دور دے اندر اللہ تعالیٰ ایک بندہ کائنات اندر پیدا فرمان گے، او دا نام میرے نام تے محمد مہدی ہوئے گا، او دے باپ دا نام عبداللہ ہوئے گا، ماں دا نام آمینہ ہوئے گا، حسنی حسینی سید ہوئے گا، میرے بیٹے حسن جناب حسین انہاں دی اولاد وچوں اصلی تے حقیقی سید ہوئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آؤنگے تے حسنی حسینی سید حضرت محمد مہدی مصلی امامت تے کھڑے ہونگے، حضور فرماندے نے حضرت مہدی مصلی چھوڑ کے پیچھے ہونگے، آ جاؤ تسی اللہ دے پیغمبر ہو، رب دے رسول ہو، صاحب شریعت نبی ہو، تسی صاحب انجیل ہو، آؤ نماز پڑھاؤ۔ تے حضرت عیسیٰ کہنگے جناب مہدی آج میں رب دا رسول بن کے نہیں آیا، تو آڈے نانا محمد مصطفیٰ دا غلام بن کے آیا۔ مصلی امامت تے حضرت مہدی کھڑے ہونگے اور صاحب شریعت پیغمبر روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہاں دی اقتداء دے اندر نماز ادا کرنگے۔ فرمایا یہودیاں دے خلاف جہاد شروع ہوئے گا تے مقام لد اسرائیل یہودی ریاست جنہاں ساڑھے فلسطینی پائیاں دا جینا حرام کر دیتا ہے، بیت المقدس مسجد اقصی دے اندر نماز دی ادائیگی تو روک دیتا ہے۔ اللہ دے پیارے حبیب فرماندے نے مقام لد ایک شہر ہے اسرائیل دا، جتھے اسرائیل دا ایئرپورٹ آج قائم ہے، فرمایا مقام لد تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال نو قتل کرنگے، اور بیت المقدس دے قریب جوج ماجوج دے نال آخری مارکہ ہوئے گا۔ حضرت عیسیٰ حضرت مہدی انہوں نے خلاف جہاد کردے ہوئے جوج ماجوج دا قتل عام ہوئے گا، یہودیاں دا قتل عام ہوئے گا۔ فرمایا کائنات اندر اللہ تعالیٰ اس وقت تک قیامت قائم نہیں فرمان گے جدوں تک کائنات دے اندر یہودیاں دا صفایا نہیں ہو۔ فرمایا کائنات اندر سب تو زیادہ اسلام دے دشمن، اہل ایمان دے دشمن یہودی نے،
نصارہ نے، مشرک نے، تے ساڑیاں آپس اندر لڑائیاں نے، نفرتاں نے، جھگڑے نے۔ یہودی بھی ساڑے دوست نے، عیسائی بھی ساڑے دوست نے، مشرک بھی ساڑے دوست نے۔ جنہاں نو دوست بنانا سی انہاں نو دشمن بنایا ہے، تے جنہوں دشمن سمجھنا سی انہوں اپنا حلیف، اپنا اتحادی تے دوست بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذلت اور رسوائی ساڈے تے اس وجہ نال مسلط کر دیتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سانو ایک امت بنن دی توفیق عطا فرمائے، اسی اچھائی دی دعوت دئیے، جیڑی برائی ویکھیے اس برائی تو لوگاں نو منع کریے۔ اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام دا ارشاد گرامی ہے، فرمایا لوگو ہر وہ شخص جڑا برائی نو دیکھدا ہے او دے واسطے لازم تے ضروری ہے اس برائی نو اپنے ہاتھ نال بزور طاقت روک دے، بزور طاقت اس برائی دا خاتمہ کرے۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ مَن رَّأَىٰ مِنكُم مُنكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ۔ فرمایا جڑا برائی ویندا ہے، شرک ویندا ہے، کفر ویندا ہے، اللہ تعالیٰ دی بغاوت ویندا ہے، او دے واسطے لازم تے ضروری ہے اپنے ہاتھ نال اللہ دی بغاوت تے شرک نو روک دے۔ فرمایا اگر یہ طاقت نہیں رکھدا تو کم از کم زبان تو لوگاں نو منع کرے اور رب دی بغاوت تو مڑ جاؤ، اللہ تعالیٰ دی نافرمانی تو باز آ جاؤ، اللہ دا عذاب آئے گا، اللہ تو انہوں نیست و نابود کر دے گا۔ فرمایا اگر انسان مسلمان صاحب ایمان اپنی زبان تو بھی کسی نو منع نہیں کردا، برائی تو نہیں روکدا، اچھائی دی دعوت نہیں دیندا، فابے قلبے ہی، پھر کم از کم اپنے دلوں برا جانے اے کام ٹھیک نہیں، اپنے دل دے اندر نفرت دا اظہار کرے۔ اور آپ فرماندے نے ذالک اضعف الایمان، برائی نو دلوں برا جاننا اے ایمان دا سب تو حقیر درجہ ہے، سب تو ہولا درجہ ہے۔ آج ساڈے کول اے بھی درجہ نہیں، اسی برائی نو برائی نہیں جانتے، اسی کفر اور شرک دے خلاف زبان اپنی زبان تو آواز بلند نہیں کرتے اور اپنے دلوں برائی نو برا نہیں جانتے۔ ساڈیاں دوستیاں کفار نال، یہودیاں نال، عیسائیاں نال، مشرکاں نال اس وقت تک اللہ نے کتاب خدا قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا ہے کائنات دے لوگو یہود و نصارہ تواڈے دوست نہیں ہو سکتے، آپس دے اندر ایک دوسرے نال محبت کرو، انہاں تو نفرت دا اظہار کرو، اور جدوں تسی آپس دے اندر محبت کرو گے، دائی بن کے اچھائی دی دعوت دیو گے، برائی تو منع کرو گے، اللہ کفر دا خاتمہ فرمائے گا، یہود و نصارہ نو ملیا میٹ کر کے اللہ کائنات دے اندر اسلام دا غلبہ فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سانو دائی اللہ بنن دی، ناہی عن المنکر بنن دی، امر بالمعروف دی دعوت دین دی اللہ تعالی سانو توفیق عطا فرمائے، ملک پاکستان دی خیر فرمائے، اللہ وباواں تو محفوظ فرمائے، پریشانیاں تو نجات عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے دنیا کے حکمرانوں سنو، اے زمین کے اطراف کے حاکموں دیکھو، تم جو بہتوں پر حکمرانی کرتے اور رعایا کی کثرت پر فخر کرتے ہو، کان دھرو، حکمت، فہم و فراست اور کمال قدرت سب اسی کی ہے۔ یہ چاند، ستارے، سورج، کرنیں، دن رات سب اپنی کمالیت کے جوہر جو دکھاتے ہیں، یہ سب میرے رب کی مہربانیاں ہیں۔ رب ذوالجلال کی قدرت کے جب چشمے پھوٹتے ہیں تو پھول، کلیاں، باغیچے، گلشن، ہریالی، پودے، یہ دھرتی کے سب نظارے، یہ دریا و سمندر، یہ ندیاں اور نیلے پانی کی آب اشارے، یہ نظام ہستی کو چلانے والے، میری سب دعائیں، التجائیں، مسکراہٹیں، محبتیں سب رنگ لائیں، اور پھر چہروں پر خوشیوں کے گیتوں کی ہو مہکار، تو ہر دل سے نکلے میرے رب کی ہیں مہربانیاں۔ ہم نے کی دعا، اسی نے سنی التجا،
یہ سب اسی کی حشمت کا کمال ہے جو پتھر میں بسنے والے کیڑے کو کرتا ہے روزی عطا۔ ہم سبوں کا پالنہار جس نے پرندوں کو گنگنانے کی قوت بخشی اور لبوں پر آنے والی صدائیں، یہ سب ہیں میرے رب کی مہربانیاں۔